بالکل الگ ہے. وہاں میری تو لبوں تک کوئی دعا بھی نہیں آتی. بخدا دل پھٹ جاتا ہے جب آپ قتل گاہ کو دیکھتے ہیں، جب آپ امام کی مرقد کو دیکھتے ہیں، اور خاص طور پر جب آپ کی نظروں کے سامنے وہ ٹھیلہ زینبیہ اور پھر آپ اگر اس کے بالکل سیدھ میں دیکھیے تو پھر قتل گاہ، کیا کیا مسائب ذہن میں آ جاتے ہیں. امام کے حرم کی اپنی الگ بات ہے، لیکن وہی کہا کہ جب زائر مشہد مقدس پہنچتا ہے بخدا پہلے تو آنکھوں سے ظاہر اشک جاری ہوتے ہیں، مولا کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ مولا اس قابل سمجھا کے بلائے، لیکن اس کے بعد یہ سوچتی اتنا سکون مولا عطا کر دیتا ہے. ناظرین اکرام، آج کی مجلس سے سوزخانی معروف سوزخان دختران آباد نقوی شاہین آباد نقوی صاحبہ نے آج کی مجلس میں سوزخانی فرمائی، اور یہ مجلس 16 سفر کی کتنی قدیمی ہے اس بارے میں ہم جناب حسن صغیر آپ بھی سے جانیں گے، ان سے پوچھیں گے کہ کتنے برس ہو چکے ہیں اس مجلس کو گزرتے ہوئے. پیش کرتے ہیں صلی علی محمد و آل محمد اجل فرجہ. 2 منٹ حسن بھائی آئیے، آپ بات کریں، آئیے نا ساتھ کہہ رہی بات کرو. یہ 2 منٹ آپ کھڑے آپ انٹرو دیتے تھوڑا سا. مولا غریب ہے تو اس کا پرسہ خبر. ناظرین السلام علیکم. اس وقت ہمارے گھر والی مشہد امام بارگاہ میں یعنی کہ میرے گھر پہ سالانہ مجلس عزا بسلسلہ شہادت مولا امام رضا علیہ السلام منعقد ہو رہی ہے، اور ابھی ہمارے ملک کی بہت بڑی سوز خاں مرثیہ خاں اور بہت بڑے باپ کی بیٹی اس وقت موجود ہے شاہین باجی. تو ابھی مرثیہ پڑھ کے دختر آباد نقوی جو ساری دنیا انہیں اس نام سے جانتی ہے کہ بہترین سوز خاں مرثیہ خاں تھے وہ، اور شاعر بھی تھے وہ. ان کی صاحبزادی یعنی کہ ہماری شاہین باجی ماشاءاللہ اس وقت کراچی میں اور کراچی کے باہر بھی جہاں موقع ملتا ہے سوزخانی کرتی ہیں، ذکر کرتی ہیں، اس کو عبادت سمجھ کے ان کے ساتھ بھی تمام اہل خانہ موجود تھے. ابھی یہ یہاں سے سوزخانی کر کے اتری ہیں، تو ہم نے کہا چلو 1-2 باتیں کر لیتے ہیں. شاہین بھائی جی یہ بتائیے کہ کتنے عرصے سے یہ مجلس شہادت امام علی رضا علیہ السلام ہمارے گھر پہ یعنی آپ پڑھ رہی ہیں؟ ماشاءاللہ میں اللہ میاں ان لوگوں کو سلامت رکھے، اور اسی طرح یہ لوگ فرش عزا بچھاتے رہیں ہمیشہ. جب سے میں پاکستان آئی ہوں مشرقی پاکستان، ہم دونوں نے اتفاق سے ایک ساتھ چھوڑا، اور جب سے ہم آئے تو ان لوگوں نے ہمیں ماشاءاللہ اپنی مجالس میں شامل رکھا. کچھ نہیں تو کون سا سن تھا مجھے یاد کرواؤ سے، میرے خیال میں ہم لوگ کون سے سن میں آئے یہاں؟ ہم لوگ یہاں 71 میں، ہاں 72-73 سے یہ مجلس میں پڑھ رہی ہوں مستقل. ماشاءاللہ ذاکرین بدلتے رہے مگر انہوں نے سوزخان نہیں بدلا. یہ ان کی محبت ہے، یہ ان لوگوں کی بس بہت کہنا چاہیے کہ عزت افزائی ہے، حوصلہ افزائی کرتے ہیں میری، اور بہت بڑا مجھے اس بات کی خوشی ہوتی ہے کہ اس فرش عزا پہ میں امام رضا کا پڑھتی ہوں، اور انہی کی ضامنی میں ان سب کو دیتی ہوں کہ اسی طرح یہ عزا قائم رہے، اس گھر کی اولاد علی اور ان کے بچے سب اسی طرح عزاداری کرتے رہے. مجھے آپ جب پڑھتی ہیں نا بخدا، میں یہ سامنے میرے پیچھے علم بھی ہے، آپ جب پڑھتی ہیں اتنا درد ہوتا ہے آپ کے پڑھنے میں. کیا آپ کتنا ڈھوب کر پڑھتی ہیں؟ کیا آپ کے ذہن میں نگاہوں میں امام رضا یا جو بھی معصوم ہوتے ان کی یہ حقیقت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ میں نے جو مناجات آج پڑھی ہے وہ میں نے امام رضا کے روضے پہ پڑھی، اور ہر دل کے جذبات کی عکاسی وہ مناجات کرتی ہے کہ لگتا یہی ہے کہ ہم وہیں بیٹھے میں. جس وقت میں درود کہلواتی ہوں تو حقیقتاً یہ ہے کہ میں بس کربلا بس نہیں چلتا، میں وہیں پر ہوں اور وہاں پہ کروں، اور پورے طور سے کوشش تو میری خود ہی ڈوب جاتی ہوں. میں کہوں گی نہیں کہ میں خود جان بوجھ کے ڈوب کے پڑھتی ہوں. یہ ذکر حسین ہے، یہ ذکر امام حسین ہے، ذکر مولا ہے. آپ کو اس بات بس چلے کیونکہ آپ کو کہیں جانا بھی ایک اور سوال کر لیتے ہیں، آپ کو اس بات پہ تو یقیناً فخر ہوگا اور مولا کے شکر گزار بھی ہوں گی کہ آباد نقوی صاحب کی نسلوں میں بے شک میرے سارے بھانجی بھانجا، میرے بیٹے، میرے بھائی ماشاءاللہ سب
हमारे बाबा साहब के दिए हुए अतिये से मुस्तफ़ीज़ हो रहे। मेरे बाबा साहब को अल्लाह मियां दर्जात बंद कर ले। मेरी माँ का भी बहुत बड़ा हाथ था कि मेरी अम्मी ने बैठ के हम लोगों को सिखवाया बाबा साहब से बैठ के, और माशाल्लाह बाबा साहब ने मुझे ज़ौक़ शायरी भी दिया। मैं खुद भी माशाल्लाह शायर लिख लेती हूँ। अच्छा, मुझे क्योंकि एक मजलिस में जाना है, मैं इजाज़त चाहूँगी। जी बहुत आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको सेहत दे, अल्लाह आपको ज़िंदगी दे, आपका घर आबाद है, इसी तरह पढ़ती रहे माशाल्लाह। मौला बहुत शुक्रिया। कि वो अल्लाह की तरफ से रिज़्क़ भी पा रहा है। और इमाम इरशाद फरमाते हैं कि जब मोमिन आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ खुदाए बरतर के लिए, दुरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद के लिए। नाज़रीन इकराम, इस वक्त आज मैं सालाना मजलिस अज़ा वाली मशहद बारगाह वाली मशहद जनाब हसन सगीर आबदी साहब के दौलत कदे पर हूँ। ये सालाना मजलिस ख़वातीन की बरसों से हो रही है और तमाम तफसीलात आज फिर हम हसन साहब से जानेंगे कि ये मजलिस होते हुए कितने बरस गुजर चुके हैं और कितनी ज़ाकराएँ इस मजलिस में ख़िताब कर चुकी हैं। ये एक मोज़ाती मजलिस में, और इसमें तमाम तफसीलात हमें जनाब हसन सगीर आबदी साहब बताएंगे। हसन साहब, हसन भाई मेरे साथ मौजूद हैं। हसन भाई, मैं आप, अस्सलाम वालेकुम, थोड़ा सा इस तरफ आ जाए मेरे पास। मैं आपसे आपकी जो माशाल्लाह से अज़ादारी, तो खैर आप चांदरात से ही सिलसिला शुरू हो जाता है, और आज की जो सालाना मजलिस है उसकी तारीख़, और वो एक आपने बताया था कि मोज़ाती ताबूत जो आप बरामद करते हैं हर साल, आपने मौला इमाम रज़ा से कुछ दुआ और कुछ इस तरह की बात थी आपकी, वो हमारे नाजरीन को बताएंगे, और साथ साथ इसकी सारी तफसीलात की कितनी ज़ाकराएँ यहाँ पर आपके इस मजलिस में मजलिसें पढ़ चुकी हैं और कितने बरस हो चुके हैं इस मजलिस को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खबर आप बहरहाल अल्लाह आप लोगों को कायम टीवी को सलामत रखे। बड़ी मेहनत आपकी अदादारी में। सबसे पहले तो मैं आज की शब, जो कि शब शहादत मौलाए इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम में इमाम हश्तम की शहादत है, तो सबसे पहले तो मैं इमाम ज़माना और कायनात की शहज़ादी फ़ातिमा ज़हरा की बारगाह में पुरसा पेश करता हूँ कि इमाम अपने जद का पुरसा लीजिए, इमाम अली रज़ा का पुरसा लीजिए। ए बीबी फ़ातिमा ज़हरा, अपने 7वें फ़र्जंद इमाम अली रज़ा का पुरसा लीजिए और कबूल कीजिए। दरअसल ये मजलिस जो है गुस्ता मैं समझता हूँ, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है कि 40 साल से, तो ये 45 साल से मजलिस हो रही है, और ये मजलिस हमने हमारे वालिद मोहतरम ने शुरू किया था, और ये मजलिस हर साल होती थी। लेकिन कई सालों के बाद मैंने अपने वालिद से कहा, चूँकि वालिद भी बहुत इन्वॉल्व थे, वालदा भी बड़ी इन्वॉल्व थी, तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा अब ये मजलिस आप हमारे जब हमने कमाना शुरू किया तो हमने कहा ये हमें खिदमत का मौका देते हैं, मैं इमाम की मजलिस करूँ। कह ले हाँ ठीक है चलो तुम कर लो। फिर वालिद मोहतरम मुझे याद है कि तबर्रुक तकसीम किया करते थे, लेकिन जब मैंने पहले साल उनसे मजलिस मुझे मिली, ये इज़्ज़त मिली, एजाज़ मिला, तो मैंने पहले साल हलीम की उसमें न्यास की, और फिर वो 1 देख, फिर 2 देख, फिर 3 देख, वो बढ़ती रही, इस तरह साल ब साल बढ़ता रहा। तो मैं आपको बता चलूँ, क्योंकि आपको पता, आप खुद आज़ादार हैं, आपको पता है कि मौला की खिदमत करने में जो मज़ा आता है, जो लुत्फ़ आता है ना, वो शायद किसी चीज़ में नहीं आता। आप खिदमत करें, फ़र्ज़ बिठाएँ, आप अलम लगाएँ, आप कुछ भी करें, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो उस वक्त भी यही हुआ कि उस वक्त भी हुआ कि हमने कहा हम ये मेहनत खुद क्यों ना करें। हमने फिर हमारे दोस्तों ने मिलकर हलीम बनानी शुरू की, फिर वो 1 देख, फिर 2 देख, फिर 3 देख, 4, और रोड पे रात भर बनाते थे। दूसरे दिन मजलिस होती थी, फिर लोग आना शुरू, फिर बढ़ता रहा ये, फिर वो कई सालों से चलता रहा सिलसिला, और लोगों का आना जाना। आपने देखा कि शाहीन बाजी जो हमारे ज़ाहिर नकवी साहब, आबाद नकवी साहब की दुख्तर है, वो उस वक्त से मजलिस यहाँ पढ़ रही है हमारे घर पे, जब से वो मशरक़ी पाकिस्तान से यहाँ शिफ्ट हुए। हम लोग भी मशरक़ी पाकिस्तान से यहाँ आए थे। तो बहरहाल फिर वो जो कि इमाम रज़ा के नाम से मंसूब थी, मजलिस होती थी, मातम होता था, पुरसा होता था। लेकिन 1 साल ऐसा हुआ, आज से तकरीबन 22-23 बरस तो हो गए होंगे, कि 1 साल ऐसा हुआ कि मैं ज़रिए, चूँकि मेरा बड़ा जाना रहता है, मौला बहुत तलब करते हैं, उनकी बड़ी इनायत है उन पे, करम है मेरे मौला इमाम रज़ा का कि वो मैं ख्वाहिश करता हूँ वो मुझे बुला लेते हैं, मैं हाजिर हो जाता हूँ। तो कुछ 23-24 हज़ार तय हुई है। तो तकरीबन ये मैं बता रहा था कि 22-23 बरस पहले, आपको तो पता, आप खुद गए और जो लोग गए उनको पता है कि मशहद मुक़द्दस की इमाम की ज़री तक पहुँचना एक जहाद होता है, एक जहाद होता है, और हर बात
نیت کا وہ رہتا ہے کہ اللہ کسی طرح پہنچ جائے, کوئی نقصان نہ ہو. بہرحال کسی طرح وہ میں چیرتا پڑتا اور ہر دفعہ جاتا ہوں, جتنی دفعہ بھی اندر جاتا ہوں زری کو ضرور بوسہ دیتا ہوں. تو وہ مجمع کو چیرتا پڑتا پہنچ گیا زری پہ. میں نے زری کے دونوں ہاتھوں سے میں نے پکڑ لیا اور اپنا چہرہ آگے کیا, زری پہ رکھا چہرے کو, اور لبوں سے میں نے وہاں آنکھوں سے رونا شروع کیا. یہ بات سننے والی ہے. آپ تابوت کی بات کر رہے تھے, میں تابوت کی بتا رہا ہوں. تو میں روتا رہا, گریا کرتا رہا, مولا کو پرسہ دیتا رہا, مولا کربلا کی تمنا کرتا رہا. اچانک پتہ نہیں کیسے, مجھے نہیں پتا, بخدا میرا مولا گواہ ہے کہ میرے منہ سے ایک جملہ نکلا کہ مولا امام رضا اس سال جو میں آپ کی مجلس کروں گا, اس سال تو میں چاہتا ہوں اس سال میں آپ کا تابوت برآمد کروں. اچھا, اس سے پہلے تابوت نہیں برآمد ہوتا تھا, تو میں چاہتا ہوں اس سال میں تابوت برآمد کروں. لیکن مولا میری شرط ہے, آپ کو میری شرط ماننی ہوگی تو میں تابوت برآمد کروں گا. اور پھر میں نے خود ہی کہا مولا میری خواہش ہے, میری تمنا ہے, میری آرزو ہے کہ جب میں یہ تابوت برآمد کروں تو آپ خود اس تابوت میں آپ کی سواری آئے, آپ خود آئے. اور میں گڑگڑاتا رہا, روتا رہا, پیچھے سے دھکا بھی آ رہا, لوگ کھینچ بھی رہے, لیکن میں نے کہا نہیں. اور خاور آپ تقریباً کچھ بھی نہیں, تو میں نے 8, 10 یا 12 مرتبہ چلا کے اندر آواز دے کے منہ رکھ کے زبان کھول کے مولا مولا وعدہ کرو آؤ گے نا تب میں تابوت اٹھاؤں گا, آؤ گے نا تب تابوت اٹھاؤں گا. مولا آپ وعدہ کرو, آپ آؤ گے تو میں اٹھاؤں گا. تو خاور پتہ نہیں اللہ جانے میرے مولا نے جیسے میرے کانوں میں آواز آئی, ہاں تم جاؤ میں آؤں گا. بس میں آتے ہی میں نے اسی سال یہ تابوت سجانا شروع کیا اور تابوت برآمد کرنا شروع کیا. آپ خود زیارت کرتے ہیں اس وقت, ابھی ہم ناظرین کو بھی کرائیں گے. شہر کراچی کے بہت سے علماء عالم نوا خان رات بھر یہاں آتے ہیں زیارت کے لیے, رات ہوتی ہے اس پہ, منتیں بھی مرادیں بھی لوگوں کی پوری ہو رہی. اور خاور جب تابوت اٹھتا ہے برآمد ہوتا ہے, وہ ایسا منظر ہوتا ہے کہ لوگ, عورتیں, خواتین سروں میں دیواروں میں سر مارنا شروع کر دیتے ہیں. یہ ہے سواری مولا کی جو موجود ہوتی تابوت میں. بس یہ ہے سلسلہ. اس سلسلے میں مولا کا بہت زیادہ احسان مند ہوں, شکر گزار ہوں. میرے مولا مجھے یہ اعزاز عزت بخشی کہ مولا نے میری کہنے پہ, میری التجا پہ, میری آرزو پہ, میری خواہش پہ, میری تمنا پہ, میں نے بھیک مانگا کہ مولا آپ آئیے تابوت میں, تو مولا نے مجھے یہ بھیک دے دی, مجھے دے دی. اور مولا کی سواری آتی ہے. اور ایک دفعہ تو ایسا ہوا کہ ایک ذاکرہ تھی, نام بھول رہا لیکن ان کو ننھی ذاکرہ, تو ہمارے اس گھر میں مجلس پڑھ رہی تھی تابوت, کسی تابوت کی پہلے وہ پڑھتی تھی, تو انہوں نے مجلس پڑھی, قیامت ہوئی. بعد مجلس انہوں نے بہت رو رہی تھی وہ, تو بتایا انہوں نے خود ہی کہ جب میں امام علی رضا کا مصائب کے آخری جملے پڑھ رہی تھی تو میں نے خود دیکھا, میں یہ میرے پیچھے علم ہے جو انہوں نے بتایا وہ میں بتا رہا ہوں, کہ انہوں نے کہا کہ پھر میں نے دیکھا کہ چھت سے نور اتر رہا ہے. آئے ہائے, اس چھت سے نور, اتنا روئی ہے وہ, اتنا روئی ہے وہ. مولا کی جو آپ سے رابطہ تھا وہ, ہاں بس خاور یہ بس مولا نے, بس اب یہی ہے. اب ہر سال یہ تابوت اٹھتا ہے اور لوگ بے شمار یہاں مومنات آتی ہیں, یہاں پہ منتیں بھی ہوتی ہیں, مرادیں بھی ہوتی ہیں. پھر رات بھر جو عزادار آتے ہیں, نوا خان آتے ہیں, علماء آتے ہیں, مجلس بھی پڑھتے ہیں چھوٹی موٹی میں. آپ تو خود ہوتے ہیں. چلے بس یہ بہت آپ کا شکریہ حسن بھائی کی. جی ہمارے بچے بھی سب آپ تو دیکھتے ہیں سارے انوالو ہے, پورا گھر انوالو ہے. عزاداری ہماری جان ہے, عزاداری ہماری زندگی, عزاداری نہیں تو ہم کچھ بھی نہیں, ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے. میرا سب کچھ جو ہے وہ عزاداری ہے. انہوں نے جو کچھ بھی دیا مولا نے ہمیں عطا کیا, ورنہ ہم خاک ہیں, زمین کے خاک ہیں, پتھر ہیں, ہم تو کیڑے ہیں زمین. مولا آپ کو سلامت رکھے. اور حسن بھائی کی عزاداری سب جانتے ہیں ماشاءاللہ سے, چاند رات سے یہ سلسلہ 2.25 مہینے اور 5 ربیع الاول کی ایک سالانہ مجلس جو کہ ان کی مشہور زمانہ ہے 72 قدم. یہ حسن بھائی کی ساری خدمات ہیں, اور جو مولا سے ان کا وعدہ تھا مولا نے ان سے وعدہ نبھایا. اور ماشاءاللہ سے ہر سال اس مجلس میں ہزاروں کی تعداد میں خواتین ہوتی ہیں. یہ کتنا گھر اتنا بڑا نہیں ہے, جب نکلتی ہیں تو لگتا ہے پتہ نہیں کتنے ہزار گز کا گھر ہے. خواتین نکلتی رہتی ہیں, مطلب گھر کی ایک وسعت بڑھ جاتی ہے. تو یہ آپ کی بات سے مجھے یاد آیا کہ میں نے سنا بھی عالموں سے, اور میں خود بھی کربلا بارہا جاتا رہا, آپ بھی جاتے رہے, کہ کربلا ایک بہت چھوٹا سا ایریا ہے, اور جس میں میرے خیال میں
بہت زیادہ 10-15 لاکھ 12 لاکھ کی گنجائش ہے، لیکن کربلا میں چہلم کے اور عاشور کے موقع میں 2 کروڑ 2.5 کروڑ لوگ پہنچتے ہیں، 7 کروڑ۔ تو کسی نے مجھے بتایا، کسی عالم نے بڑی اچھی بات کہی کہ یہ کربلا کی زمین جو ہے نا وہ پھیل جاتی ہے، جب زائرین پہنچتے ہیں نا تو زمین پھیل جاتی ہے اور سب زائرین 2 کروڑ 4 کروڑ اس میں سما جاتے، سو ہو جاتے۔ تو گھر بھی ایسے ہی ہو جاتا ہے؟ ہاں، یہی آپ نے کہا تو مجھے یاد آیا کہ میرے گھر کی گنجائش اتنی نہیں ہے اوپر، لیکن جب لوگ باہر نکلتے ہیں تو آپ تو خود دیکھتے ہیں، میں خود خدا شاہد ہے، میں حیران رہتا ہوں یہ لوگ کہاں سے اتر رہے ہیں، کہاں تھے یہ لوگ۔ تو بہرحال یہ مولا کا اعجاز ہے۔ مولا اس فرش عزا کو اسی طرح قائم رکھے اور ہمارے حسن بھائی کو اسی طرح عزاداری جس طرح کر رہے ہیں سالہ سال ماشاءاللہ سے ہر سال عزاداری بڑھتی جا رہی ہے۔ اب تو ان کے فرزند کے جو فرزند ہیں ریحان عابدی وہ بھی بہترین نوحہ ہم انشاءاللہ ابھی جب تابوت پہ ہم آپ کو زیارت کرائیں گے تو اس پر ریحان عابدی بھی ماتم داری کریں گے انشاءاللہ، اور مختلف جو ذاکرین آئیں گے۔ آخری بات یہ کہہ دوں، اس تابوت کی اس فرش عزا کی جو تمام تر محنتیں اور بانی تھی نا وہ میری اہلیہ نیلوفر عابدی جو اس وقت تو نہیں ہے، لیکن انہوں نے یہ سب کچھ چھوڑ دیا اپنے بچوں میں، نسل میں، سب میں، اور آج وہی جو انہوں نے جس طرح وہ کرتی تھی اس سے بہتر اضافہ کر کے بچے ماں کی بھی سارے ثواب پہنچا رہے ہیں اور اسی انداز میں کر رہے ہیں۔ اللہ نیلوفر عابدی کو اعلیٰ علین میں جگہ عطا فرمائے۔ بالکل ان کو خاص مولا امام رضا اور بی بی معصومہ قم کے جوار میں جو ان کی محبت تھی وہ اس کا منظر ہے، اور جو گھر کی سجاوٹ ہے وہ علی اور عامر اور تمام جو گھر کے تمام نا سے سب پورا گھر جو ہے وہ ان مجالس میں پورا لگا ہوتا ہے، اور بس یہ سلسلہ ماشاءاللہ سے جاری ہے۔ دعا ہے پروردگار عالم سے کہ اسی طرح یہ سلسلہ جاری رہے، ہم رہے نہ رہے یہ عزاداری جاری رہے۔ جی 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 کیا آپ سامنے اپنا کیمرہ کریں گے کہ ایک جو ہم نے سلسلہ شروع کیا تھا کہ نیاز جو فرش پہ ہوگی زمین پہ دسترخوان لگا کے، لوگ بہت کچھ کہتے ہیں ٹیبل، میں نے کہا نہیں، دسترخوان کا مقصد یہی کہ زمین پہ دسترخوان لگے، اور وہ ہرے دسترخوان خاص انتظام میں دکھاتا ہوں ناظرین کو کہ وہ خاص انتظام ہے دسترخوان کا جو آج حسن بھائی کے گھر میں ماشاءاللہ سے ہوتا ہے۔ ناظرین ہم اس وقت موجود ہیں جناب حسن صغیر عابدی صاحب کے دولت قدے پر، اور آج یہاں پر ان کے سالانہ مجلس ہے 16 سفر کی خواتین کی، اور اس میں امام رضا علیہ السلام کا تابوت برآمد ہوتا ہے ہر سال، اور ماشاءاللہ سے یہ سلسلہ کئی 40 برس ہو چکے ہیں اس مجلس کو، اور کئی برس ہو چکے ہیں تابوت برآمد ہوتے ہوئے۔ پروردگار عالم اس فرش عزا کو اسی طرح قائم دائم رکھے اور یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہے۔ آئیے آپ کو وہ منظر دکھاتے ہیں جو دسترخوان ماشاءاللہ۔ ناظرین اکرام اس وقت ہم موجود ہیں، یہ وہ دسترخوان ہے جو کہ آج کی مجلس کے بعد اختتام پر نظر خواتین میں یہاں پر انتظام کیا گیا ہے دسترخوان کا، خاص حسن صغیر عابدی صاحب کی جانب سے، اور خاص انہوں نے ان کی ہدایت پر کہ ہم ٹیبلز کا انتظام نہیں رکھیں گے، آج ہم امام کا دسترخوان بچھائیں گے۔ ناظرین کرام اس وقت ہم موجود ہیں جناب حسن صغیر عابدی کے دولت قدے پر، بارگاہ والی مشہد۔ آپ دیکھ رہے ہیں قائم ٹی وی، میں ہوں خاور رضا نقوی، دیکھتے رہیے قائم ٹی وی کینیڈا۔